بہت شکریہ مولانا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انصر اخاک ظالما او مظلوما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد. خواتین و حضرات، میں شکریہ ادا کرتا ہوں مدرسہ زینب للبنات کا کہ جنہوں نے یہ ایک انتہائی خوبصورت مجلس سجائی ہے، تربیتی نشستوں کا اہتمام کیا ہے اور انتہائی اہم موضوعات کا انتخاب کیا ہے. رب تعالی ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے یہ نافع بنائے. حاضرین گرامی قدر، امت کی تشکیل کا جو بنیادی ستون ہے وہ علم ہے. علم کے بغیر نہ تو امت کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی مہذب معاشرے کا. یہی وجہ ہے کہ جب اس امت کی ابتدا ہوئی، اس امت کا آغاز ہوا تو علم ہی سے ہوا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو علم کی اہمیت اور علم کا مقام امت مسلمہ کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. وحی کی ابتدا علم سے ہوئی تو یہ اہمیت کو اجاگر کرنا تھا کہ مسلم امہ، مسلمان ذوق اور شوق کے ساتھ علم حاصل کرے. تعلیم ہی فکر و ذہن کی آبیاری کرتی ہے اور افکار کے بل بوتے پر انسان کے اعمال جنم لیتے ہیں. جب تک فکری اصلاح نہ ہو، فکری طور پر انسان کی تربیت نہ ہو تو اعمال جنم نہیں لے سکتے، اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور اعمال جو ہوتے ہیں وہی معاشرہ کہلاتا ہے، وہی معاشرتی اقدار کہلاتی ہیں جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، تاکہ ان مکارم اخلاق، ان اعمال کا ہم ادائیگی کرنے والے بن جائیں کہ جو ایک مہذب معاشرے کا تقاضا ہے. تو حاضرین گرامی قدر، انسان کی فکری اصلاح، انسان کا فکری طور پر مستحکم ہونا، انسان کا فکری طور پر ارتقاء کی جانب سفر کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. ایمان اللہ پر تبھی مستحکم ہوتا ہے، ایمان رب کائنات پر تبھی مضبوط ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان جس قدر زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی ہمارا ایمان رب کائنات پر زیادہ اور بڑھتا چلا جائے گا. تو حاضرین گرامی قدر، جو فکر ہے اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور فکر، سوچ، عقیدہ، نظریہ، یہی انسان کے اعمال کی بنیاد ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے فکری طور پر ہمارا درست ہونے کے لیے اور بہتر بننے کے لیے، اور فکری طور پر ہم ترقی یافتہ اگر بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں آگے، تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم تحصیل علم کریں اور اس طرح کی تربیتی نشستوں کو بھی ان میں بھی شرکت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی کورسز ہو رہے ہوں یا پھر مطالعہ ہے اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جب لوگ ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ہم بہت سی راہوں اور بہت سارے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو ارتقاء کی ضرورت ہوتی ہے، انسان ترقی پسند ہے، ارتقاء کی نئی نئی صورتوں کا وہ متلاشی رہتا ہے، اور یہ ارتقاء تبھی نصیب ہوتا ہے کہ جب انسان علم کی جستجو کرتا ہے اور علم کی کوشش کرتا ہے۔ رب کائنات کی ذات علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور علم کے راستوں کی طرف رہنمائی اسی ذات سے مل سکتی ہے جو ہر وقت ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے اگر علمی سفر کا آغاز کرنا ہے اور علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلا ماخذ وہ وحی الہی ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ فکری طور پر اور علمی طور پر اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ بہتر لوگ ہوں گے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، اور اب اگر مسلمان نہیں ہیں تو وہ اس کا پھر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان پھر علمی طور پر مفلوج ہیں، جبکہ ان کے پاس جو اتھینٹک، جو قطعی علمی مآخذ ہیں وہ مسلمانوں ہی کے پاس ہے۔ علم ظنی جو ہوتا ہے اس میں غلطی کے امکانات ہوتے ہیں، جبکہ قطعی میں غلطی کے امکان نہیں ہوتے۔ تو فکری درستگی کے لیے مسلمانوں کا تعلیم حاصل کرنا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب انسان کے حوالے سے کہ کیسا انسان رب کائنات کو مطلوب ہے، اور ایک مسلمان کی افکار کی، اس کے اعمال کی، اس کے اخلاق کی تطہیر قرآن مجید کس نہج پر کرنا چاہتا ہے، اس کے حوالے سے ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنی بھرپور توانائی صرف کرے اور اپنی عقل اور حواس اور شعور کو وحی کے نور سے منور کرے، تاکہ اس کے اخلاق، اس کے اعمال وہ درست ہو سکے۔ اور اخلاق اور اعمال تبھی درست ہوں گے جب فکر درست ہوگی، اور فکر عقیدہ کا دوسرا نام ایمان ہے۔ ایمان رب کائنات پر جس قدر مضبوط ہوگا اور ایمانی حرارت جس قدر ہوگی، اخلاق میں بھی وہی اتنا ہی وہ اثر دکھائے گا۔ تو جیسا کہ علم امت کی تشکیل کا پہلا ستون ہے، اسی طرح دوسرا ستون ایمان ہے، عقیدہ راسخ ہے، فکر کی درستگی ہے، نظریہ کا ٹھیک ہونا ہے۔ اگر فکر ٹھیک نہیں ہوگی، فکری طور پر انسان درست نہیں ہوگا، تو کوئی بھی عمل جو ہے، کوئی بھی اس کا خلق ہے، وہ درست نہیں ہو سکتا۔ وہ سماجی اور اخلاقی ذمہ داریاں نبھا ہی نہیں سکتا اگر فکری طور پر وہ اس کی سوچ اور فکر وہ درست راستے پر گامزن نہ ہو۔ تو اس لیے ایمان کی درستگی، فکر کی درستگی، فکری اصلاح، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے ایک مسلمان سے، اور ایک مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری بھی ہے۔ اور ایمان ہی کا ایک بنیادی جزو ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر انسان کو دنیا کا کوئی قانون نہیں چاہیے کہ جو اس کی نگرانی کرے، دنیا کا کوئی قانون نہیں چاہیے جو اس کے اخلاق کی تہذیب کرے، جو اس کے اعمال کی اصلاح کرے۔ عقیدہ آخرت پر جتنا مضبوط یقین ہوگا، اتنا ہی کسی انسان کے اعمال بہتر ہوں گے، اور اس انسان کے اعمال، اس کے اخلاق اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مخلص ہونا موجود ہوگا۔ یہ جو فکری اصلاح ہے، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات،
کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے کام کرنے کے مقاصد پر منحصر ہے، کہ جو مقصد ہوگا اس کے منہ سے نکالے ہوئے لفظوں کا، جو مقصد ہوگا اس کے کیے ہوئے اعمال کا، تو وہی اللہ کے ہاں شمار ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو جب تک فکری درستگی نہیں ہوتی، اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین وہ سب سے پہلے فکری اصلاح کی طرف راغب کرتا ہے۔ علم، ایمان، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اخلاق۔ تو امت مسلمہ کی تشکیل میں جو تیسرا ستون یا تیسرا بنیادی نقطہ ہے وہ ہے اخلاق۔ 3 ستونوں سے مل کر اس امت کی تعمیر اور تشکیل ہوتی ہے۔ تیسرا ہے اخلاق۔ اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور مکارم اخلاق کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تربیت کو 2 مرحلوں میں ترتیب دیا۔ پہلا مرحلہ باطن کی صفائی، باطن کی جلا۔ اس مرحلے میں سب سے اہم کام جو امراض قلبیہ ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان کی اصلاح ہے، جیسے کبر ہے، نفاق ہے، بغض ہے، حسد ہے، غصہ، ریا، حرص، طمع، لالچ، یہ شامل ہے۔ پہلے مرحلے میں امراض قلبیہ کو ختم کیا جاتا ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر عبادات قلبیہ سے دل کو منور کیا جاتا ہے، جیسے اخلاص ہے، امانت ہے، صدق ہے، شکر، صبر، تقوی، خشوع، خضوع، توکل، ایثار، یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ تو سچائی سے دل کو پھر منور کیا جاتا ہے۔ پہلے تطہیر ہوتی ہے قلب کی، مکارم اخلاق سے معطر کرنے کے لیے تطہیر قلب یہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ دل کے امراض جب ختم ہوتے ہیں، پھر دل میں وہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان سچائی کا پیغمبر ہے، شکر گزاری کا وہ مجسم ہے، صبر کا پیکر ہے، تقوی اس کی پہچان ہے، خشوع و خضوع، توکل، ایثار مسلمان کے اوصاف ہے۔ یہ ہے مسلمان کی ایڈنٹیٹی، یہ ہے مسلمان کی شناخت۔ یہ سارے اوصاف جب قلب مومن میں راسخ ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہری اعمال، ظاہری عادات، ظاہری اطوار، رویے، سلوک، ان کی اصلاح ممکن ہو پاتی ہے۔ جب تک امراض قلبیہ جب تک امراض قلبیہ کی تطہیر نہیں ہوتی تو وہاں پر اوصاف حمیدہ جنم نہیں لے سکتے، اور جب تک اوصاف حمیدہ انسان میں موجود نہ ہوں تو جو ظاہری عادات و اطوار ہیں، رویے ہیں، ان کی اصلاح ممکن نہیں ہو پاتی۔ قصہ مختصر یہ کہ امت مسلمہ کی تشکیل کے جو بنیادی ستون ہیں، ان میں ایک علم، دوسرا ایمان، اور تیسرا اخلاق۔ علم، ایمان اور اخلاق، یہ 3 بنیادی ستون ہیں امت مسلمہ کی تشکیل کے لیے۔ جب یہ 3 بنیادی ستون موجود ہوں گے کسی بھی ایک مسلمان میں، وہ امت مسلمہ کا صحیح فرد کہلائے گا، مسلم معاشرے کا صحیح وہ فرد کہلائے گا۔ اگر یہ 3 اوصاف کا وہ پیکر نہ ہوں تو وہ مسلم سوسائٹی کے اندر ایک کمزور فرد شمار ہوگا، کہ اگر جس سوسائٹی کا، جس معاشرے کا یہ فرد حصہ ہے، وہ مسلم معاشرہ اگر بن رہا ہے اور ایسے افراد کا مجموعہ کہیں پر موجود ہے تو پھر وہ کمزور معاشرہ کہلائے گا، کمزور معاشرہ کہلائے گا۔
تو ترتیب اسی طرح ہے کہ علم حاصل ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان کے بعد اخلاق آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کو اپنا معبود نہیں مانا گیا، اسے مالک نہیں مانا گیا، اسے خالق نہیں مانا گیا، اور اس کے ہاں جواب دہی کا احساس دامنگیر نہیں ہوا، تو کسی بھی قسم کی ذمہ داریوں کی جو ادائیگی ہے وہ انسان نہیں کر سکتا۔ کیوں ادائیگی کرے گا؟ ذمہ داریوں کو کیوں نبھائے گا جب جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا؟ تو ایمانی حرارت انسان کے اخلاق کو جلا بخشتی ہے، ایمانی حرارت انسان کے اخلاق کی نشو و نما کرتی ہے۔ ایمانی حرارت اگر نہ ہو تو اخلاق کی تعمیر کرنا، اخلاق کی تہذیب کرنا، اخلاق کی تطہیر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی ستون ہیں۔ تیسرے نمبر پر آ گیا اخلاق، اور اخلاق یہ بتاتا ہے کہ مومن ہوتا کیا ہے، اور اس سے پہلے مومن کا ایک تشخص و شناخت وہ ایمان بناتا ہے کہ مومن اللہ کا بندہ ہے، مومن اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، مومن بندگی کے احساس کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل جب مومن کر رہا ہوتا ہے وہ بندگی میں رہتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ احساس بندگی، یہ رب کے حضور جواب دہی کا احساس اسے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی جانب گامزن کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ تربیت ہوتی ہے۔ تربیت بہت ضروری ہے، مربی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک ایسے کوئی بزرگ، کوئی رہنما ہو جو انسان کے قلب کی تطہیر کرے، اس کے امراض قلب جو ہے ان کی تشخیص کرتے ہوئے امراض قلب کو دل سے نکالے، اور جو عبادات قلبیہ ہیں ان سے پھر دل کو منور کرے۔ پھر ایک مسلمان تیار ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان تیاری کے بعد اپنی سماجی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ اگر تیاری ہی نہ ہو اور اتار دیا جائے میدان عمل میں کہ جاؤ جا کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ، ایک معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرو، جس کو کردار کی تعمیر ہی نہیں کی گئی اسے فقط یہ کہہ دینا کہ بھئی جاؤ جا کر اپنا کردار ادا کرو، مثبت کردار ادا کرو، بھئی کردار کی تعمیر ہوگی تو وہ اپنا کردار ادا کر پائے گا، وگرنہ کیسی کر پائے گا؟ تو اس لیے خواتین و حضرات، سب سے زیادہ ضروری جو امر ہے وہ یہ 3 بنیادی نقطے ہیں۔ ان نقطوں سے آغاز ہوگا عملی میدان میں قدم رکھنے کا۔ جب تک ان 3 نقطوں پر، ان 3 ستونوں پر اپنی شخصیت کو استوار نہ کیا جائے، اپنی شخصیت کو ڈھالا نہ جائے، تب تک بات بنتی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں امت مسلمہ کی تشکیل، بھئی امت کون ہے؟ امت ہم سب ہیں۔ امت بنے گی کیسے؟ ہم سب کے مجموعے سے بنے گی، اور میں اس امت کا فرد ہوں۔ جب تک ہمارا نظریہ یہ رہے کہ آپ اصلاح کریں، تم اصلاح کرو، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، بچوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، بڑوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اپنی ذات کو بیچ میں شمار نہ کیا جائے، تو سبھی لوگ اس ڈگر پر چل پڑیں کہ ہر کوئی یہ کہے کہ اس کی اصلاح کی ضرورت، سب ان کی اصلاح کی ضرورت، اور اپنے آپ کی فکر نہ کرے، تو کسی کی بھی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے میری ذات مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنی شخصیت کو ایک مسلمان شخصیت کے طور پر تشکیل دوں، ایک مسلمان کے طور پر اپنی شخصیت کو ڈھالوں، کہ میری فکر و نظر اور اعمال و افکار اور اخلاق کو دیکھتے ہوئے لوگ پہچان لیں کہ بھئی یہ تو مسلمان ہے،
یہ مسلمان ہے. مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے اپنے ایمان کو مستحکم بنانا ہے اور اس میں ارتقاء لے کر آنا ہے. آخرت میں جواب دہی کے احساس کو بیدار رکھنا ہے اور پھر اپنے اخلاق کی تعمیر کرنی ہے. اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے، اوصاف سیئہ کو دل و دماغ سے نکالنا ہے. یہی 3 بنیادی ستون تھے جن کی دور رسالت کے 23 سالہ عہد میں ہر لمحہ پوری طرح دیکھ بھال کر پورے اہتمام کے ساتھ آبیاری کی جاتی رہی، اور کسی بھی ایک ستون کو کہیں پر بھی لمحہ بھر کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان تینوں ستونوں میں سے کسی ستون کو کمزور پڑنے دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اگر چاہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کو دیکھیں تو بڑے عجیب و غریب واقعات اور حالات ملتے ہیں. وہ دیکھیں، بلال حبشی ہے، کڑیل جسم کا مالک، لمبا چوڑے قد کا مالک، مضبوط، اور بچے اسے تنگ کر رہے ہیں، بچے اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں. دیکھیں تو استقامت کا وہ پہاڑ ہے، جبر و ستم کو سہ رہا ہے، لیکن اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، عہد عہد کی صدائیں بلند کر رہا ہے. اگر تصور کریں کہ جو اس دور کے غلاموں کا جو تصور اگر کیا جائے کہ غلامانہ ذہنیت کے مالک، غلاموں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بلال حبشی وہ اتنے مضبوط کیسے ہو جاتے ہیں، اپنے موقف پر بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، منافقت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. امیہ بن خلف یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، کان میں ایک دفعہ کہہ دو، ایک میرا مان رکھ لو، میرا بھرم رکھ لو، لوگ کیا کہیں گے. غلام کو منوا نہیں سکا، لیکن بلال اس بات پر بھی تیار نہیں ہوتے، بالکل آمادہ نہیں ہوتے. اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ بچے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کڑیل جسم کے مالک بلال حبشی ایک تھپڑ رسید کسی کو کیوں نہیں کر دیتے، اکڑتے کیوں نہیں ہے. مضبوط تو اس قدر کہ موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، نہ شکوہ نہ شکایت، نہ نہ کچھ اور صبر، اپنے اوپر کنٹرول اور ضبط اس حد تک کہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، رد عمل نہیں دیتے، کوئی ریسپانس ایسا نہیں کرتے کہ مخالف نے تھپڑ لگایا، کسی کے لیے سخت الکلمات کو استعمال کر دیا گیا ہو، یا کسی کے لیے جواباً کوئی تھپڑ مارنے یا کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو. بالکل نہیں کی گئی. کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ایک تو ایمانی حرارت اور ایمان اس قدر مضبوط اور مستحکم تھا رب کائنات پر، اور دوسری طرف اخلاق کی تطہیر ہو رہی تھی کہ غصہ انتقام اللہ کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں. اللہ کے رسول نے جواب دینے کا نہیں کہا تو صبر کرنا ہے، انتقام نہیں لینا، غصہ نہیں کرنا، جواب نہیں دینا. یہ تطہیر ہو رہی ہے قلب کی تطہیر ہو رہی ہے. یہاں پر عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ آج بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، روکے جس میں طاقت ہو. مسلمان جاتے ہیں، بیت اللہ میں نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. سردار ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جرت مند ہیں، قوی ہیں، مضبوط ہیں، اعلان کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد
شاب ابی طالب بھی ہوتا ہے، طائف کا سفر بھی ہوتا ہے، تکالیف اور مصائب بھی آتے ہیں، عمر ایک موقع پر علل اعلان یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد خاموشی آخر کیوں؟ دوبارہ ایسا موقع کیوں نہیں آیا آخر؟ قلب کی تطہیر ہو رہی ہے، امت کی تشکیل نو ہو رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے. ابھی تو سوسائٹی، معاشرہ، سماج، اس سماج میں اگر مسلمان اس موقع پر جذباتی ہو جاتے، ان کے قلب کی تطہیر نہ ہوتی، رد عمل میں آ جاتے، لوگوں کو جواب دینا شروع ہو جاتے، تو مسلمانوں کو وہ ہمدردی، مسلمانوں کے لیے وہ نرم گوشہ کبھی بھی نہ مل پاتا. اور پھر مسلمان الحب للہ والبغض للہ کی عملی پیکر کیسے بن پاتے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کے سینے پر سوار ہیں، مارنے لگے، تھوک دیا، چھوڑ دیا کہ پہلے اللہ کے لیے تھا، اب ذات آ گئی ہے بیچ میں. ضبط نفس، اپنے اوپر کنٹرول اور اللہ ہی کے لیے اپنے جذبات کو اللہ کے لیے تابع کر دینا، اللہ کے لیے اطاعت گزار بنا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشا کے مطابق انہیں ڈھال لینا، یہ امت کی تربیت ہو رہی تھی، یہ امت کی تشکیل ہو رہی تھی. تو ضرورت ہے ہمیں کہ ہم بھی اپنی تطہیر کریں، قلب کی، افکار کی، ایمان کی جواب دہی کا احساس پیدا کریں، اپنی ذات پر توجہ اور فوکس کریں، وہ مسلمان تیار کریں جس مسلمان کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں مسلمان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیں. مسلمان وہ مسلمان بنے جو اللہ کی خوشنودی اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ نہ ہو کہ اپنے من کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق دین کو ڈالنے والا ہو، ایسا مسلمان نہ ہو. تو بہرحال یہ تربیت کا منہج ہے، یہ اصلاح کا منہج ہے، اسے ہم نے اپنی ذات کے لیے اختیار کرنا ہے اور اپنی ذات کو اس طرح تشکیل دینا ہے. آگے بڑھتے ہیں. مسلمانوں کی سماجی اخلاقی ذمہ داریاں ہمارا جو موضوع ہے. تو مسلمان جو ہے، ایک مسلمان، ہمارا جو دین آیا ہے، یہ دین سوسائٹی اور سماج کا، اس کا بڑا کنیکشن اور بڑا تعلق ہے. یہ سماج سے کٹا ہوا نہیں ہے، یہ سماج سے الگ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں دعا سکھاتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ صرف آخرت میں اچھے نہیں، بھئی دنیا کیسی گزاری ہے، اسی کے بل بوتے پر آخرت اچھی ہوگی. اگر دنیا بھرپور گزار کرنا آئے، دنیا سے کٹ کر رہبانیت، اسلام کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے. ہمارا دین سماجی دین ہے، ہمارا مذہب سماجی مذہب ہے، یہ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ لوگوں سے کٹ کر زندگی گزارنے والا مذہب بالکل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المومن الذی یخالط الناس، کہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اختلاط کرتا ہے، اشتراک کرتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، خیر من الذی لا یخالط الناس، اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا. لوگوں کے اندر رہنے والا، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا، اور کسی کی جانب سے تکلیف پہنچ جائے، کسی کی جانب سے ایذا رسانی ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والا کہیں
بالکل الگ تھلگ دنیا سے کٹ کر رہنے والا شخص اس سے کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے۔ تو یہ سماجی اشتراک ہمارے دین کا تقاضا ہے، ایمان کے اظہار مطلوب ہے کہ بھئی مومن ہو تو ایمان کا اظہار ضروری ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی آپ مومن ہو، مسلمان کمیونٹی کے اندر، مسلمان سماج کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر رہو جا کر، اور مسلمان دیگر جو مسلمان ہیں ان کو بتاؤ کہ بھئی آپ مسلمان ہو، اور مسلمانوں والے اعمال اختیار کرو، مسلمانوں والے اخلاق اختیار کرو، ایمان کا اظہار کرو۔ نماز ہے، 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے اور مومن کو مسجد میں بلاتی ہے، مسجد میں بلاتی ہے، ترجیح مسجد ہے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرو۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ۔ مسجد میں جاتے ہیں، مزدور بھی جاتا ہے، تاجر بھی جاتا ہے، ڈاکٹر بھی جاتا ہے، انجینئر بھی جاتا ہے، استاد بھی جاتا ہے، سبھی اہل محلہ مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور مسجد میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے حال احوال سے آگاہ ہونا، ایک دوسرے کے حالات زندگی سے واقف ہونا، ایک دوسرے کے بارے میں جاننا، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ مسجد تو ایک کمیونٹی سینٹر ہے اہل محلہ کا، کہ بھئی کوئی بیمار تو نہیں، کسی پر تنگی تو نہیں آ گئی، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اور نماز بھی تقاضا کر رہی ہے کہ بھئی سماج میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے۔ حج ہے، حج کو دیکھ لیا جائے، حج سبھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اور حج وہاں پر دنیا بھر کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، کوئی افریقی ہے، کوئی ایشیائی ہے، کوئی یورپین ہے، کوئی ٹھنڈے علاقے سے، کوئی گرم علاقے سے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مختلف زبانوں کے اور مختلف تہذیب، مختلف کلچر کے حامل افراد ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، باہمی اشتراک ہوتا ہے ان کا، اور مل جل کر بہت سارے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مومن نے سماج کے اندر رہنا ہے، ایک معاشرت کو استوار کرنا ہے، ایک معاشرت قائم کرنی ہے، ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے، اور حاجیوں کے گروپ بنے ہوتے ہیں، باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، پھر ایک گروپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل جل کر فریضہ حج کی انجام دہی کی جاتی ہے، اور وہ ایک پورا لرننگ پروسیس ہے، وہ ایک سیکھنے کا ایک مکمل عمل ہے، جہاں پر دوسروں کے ساتھ گھر سے دور سفر میں اور ناموافق حالات، ان میں کیسے جینا ہے، کیسے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، اور کیسے اپنی ایک مومنانہ ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور اپنے اخلاق کا کس طرح اظہار کرنا ہے۔ روزہ ہے، روزہ بھی ایک سماجی دین کے بارے میں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ منتخب ہیں جنہوں نے چاند دیکھنا ہے، کچھ نے اوقات سحر اور افطار کو بتانا ہے، پھر گھر والوں نے مل جل کر سحری اور افطاری کرنی ہے، پھر ہمارا مسلمان معاشرہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارا مسلمان چوکوں، چوراہوں، گلی محلوں میں کھڑا ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر گزر رہا ہو جس کو افطاری فوراً نصیب نہیں ہو رہی، اس کو افطار کروانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ مسلمان کر رہا ہوتا ہے۔ روزہ بھی مظہر ہے کہ دین اسلام ایک سماجی، ایک معاشرتی مذہب ہے۔ دین کا تقاضا ہے کہ بھئی ہمسائے کا خیال رکھو، ہمسائے کا خیال رکھو،
جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھل کھائے ہیں بھئی چھلکے باہر محلے میں نہ پھینکو، ہمسائے دیکھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ اظہار نعمت اگر کرنا ہے تو ایسے لوگوں کے سامنے اظہار نعمت مت کرو کہ جنہیں اس نعمت کو دیکھ کر حسرت پیدا ہو، ان کے دلوں میں تمنا پیدا ہو۔ یہ ہے ہمارا دین کہ ہم اگر آپ سیر ہو کر کھاتے ہیں، خوشی سے گھر میں جی رہے ہیں، آرام اور چین کی سکون سو رہے ہیں، اور ہمسایہ بھوکا ہے، تو بھائی ایک مومن کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ تو چین کی زندگی بسر کر رہا ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ایک مومن کی سماجی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری، کہ اس کا جو ہمسایہ ہے وہ بھی بھوکا نہ سو، ہمسایہ اس کے وجہ سے کسی بھی تکلیف کا شکار نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو ہمسائے کو۔ یہ ہے ہمارا دین۔ اور سماج کے اندر ایک مومن نے کیسے رہنا ہے، اس کی سماجی ذمہ داری، ریسپانسبلٹی کیسی ہے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ آپ کسی کے ہاں جاتے ہو، دروازے پہ دستک دیتے ہو، وہ گھر سے باہر نہیں آتا اور آپ واپس آ جائیں گے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ دل کے اندر بھی کچھ برا گمان بھی رکھو اس شخص کے بارے میں کہ میں گیا اس کے گھر اور اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہوا ازکا لکم، ازکا ازکا، بدگمانی سے بچو، اچھا گمان رکھو۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وقت متعین کر دیا کہ اتنے بجے آپ میرے گھر آ جائیں، آپ محلے میں داخل ہوتے ہیں، دور سے آپ نے دیکھا وہ شخص گھر میں داخل ہو رہا ہے، آپ جاتے ہیں، جا کر دروازہ بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، وہ شخص بار بار بیل بجانے کے باوجود گھر سے باہر نہیں آتا، آپ کے لیے جائز نہیں کہ دل میں بھی برا سوچو۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو گھر کے اندر کوئی ایسا کام، ایسا کوئی مشکل پیش آ گئی ہو، وہ نہ تو آپ کو بتا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، تو اس لیے خاموشی کے ساتھ حسن ظن کو قائم رکھتے ہوئے واپس آ جاؤ۔ ایک مسلمان کی سماجی ذمہ داری، قرآن مجید ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور فرمایا رب کائنات نے کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، ارے بھائی مسلمان ہوتا کیسا ہے؟ تو فرمایا رب کائنات نے مسلمان اپنی فکر کے اعتبار سے، مسلمان اپنے ایمان کے اعتبار سے، مسلمان اپنے اخلاق کے اعتبار سے، مسلمان اپنے علم و فن اور ہنر اور سکلز کے اعتبار سے، خیر الناس کنتم خیر امت، سب سے بہترین ہوتا ہے۔ کنتم خیر امت، بھئی عام لوگ نہیں ہو تم، اس سوسائٹی کے چنیدہ لوگ ہو، اس سوسائٹی کے، اس معاشرے کے منتخب کردہ لوگ ہو، جن کا انتخاب کیا ہے رب کائنات نے کہ اگر آپ نے کوئی اچھا انسان دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، کنتم خیر امت، یہ اعزاز، یہ منصب سونپا ہے۔ ہم نے جائزہ لینا ہے اپنے آپ کا کہ ہم اس منصب کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، حقدار ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے اس منصب کی لاج رکھی یا نہیں رکھی۔ جس منصب کے کوئی حامل ہو جاتا ہے، جس منصب کے اعزاز سے کوئی شخصیت معزز ہو جاتی ہے، جب اس منصب کے تقاضوں کو، اس منصب کی ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتا ہے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس منصب کا سچا حقدار، سچا لائق یہ شخص ہے۔ کنتم خیر امت،
خیر امت اخرجت للناس، بھئی بیچے گئے ہو، لوگوں کے لیے بیچے گئے ہو، سوسائٹی میں رہنے کے لیے بیچے گئے ہو، اور لوگ دیکھیں کہ بھئی اگر کوئی اچھا انسان دیکھنا ہے تو اس مومن کو دیکھیں، اس مسلمان کو دیکھیں، ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا گیا ہے آپ کو، اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا ہے آپ کو. اخرجت للناس، تو لام یہاں پر نفع کا ہے، نافعیت کا ہے، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. ذات کا تجزیہ اور جائزہ انسان لے کہ سوسائٹی میں رہنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، تو بھائی میں سوسائٹی کے لیے نافع ہوں یا نہیں ہوں، معاشرہ مجھ سے کیسے مستفید ہو سکتا ہے، معاشرے کو میں کچھ دے رہا ہوں یا معاشرے ہی سے سب کچھ لے رہا ہوں. اگر معاشرے کو میں کچھ نہیں دے رہا، سوسائٹی میں اپنی کوئی ان پٹ نہیں دے رہا، سوسائٹی میں اپنا کوئی حصہ نہیں شامل کر رہا، سوسائٹی کے ارتقاء میں، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں، سوسائٹی کی بڑھوتری میں اگر میرا حصہ شامل نہیں ہو رہا تو کنتم خیر اخرجت للناس، تو خیر امہ، خیر الناس، اس زمرے میں آتا ہوں یا نہیں آتا، اس میں میرا شمار پھر ہوگا یا نہیں ہوگا. تجزیہ اور جائزہ اپنی ذات کا لینا ہے، نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. ان 3 بنیادی ستونوں پر اپنی شخصیت کو استوار کرنا ہے، علم پر، ایمان پر، اور مکارم اخلاق پر. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اگر تم لوگ اپنے آپ کو ایسا بناؤ گے کہ سوسائٹی کے بہترین لوگ ہوں گے تم، اور پھر سوسائٹی کے لیے نفع رساں ہوں گے، فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں خیر پھیلے گی تمہارے ذریعے، برائی کم ہوگی تمہارے ذریعے. اگر تم ہی اس منصب کے لائق نہیں ہوگے، اگر ہم ہی اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے، اگر ہم ہی خیر الناس میں شمار ہمارا نہیں ہوگا، تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر ہی نہیں سکتے. بھئی کسی کام کو، کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس کا اہل ہونا ضروری ہے. اگر اہلیت نہیں ہوگی تو ادائیگی درست طریقے پر ہرگز نہیں ہو سکتی. میرے نبی نے جب امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا پھریرا لہرایا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگو یہ ہے محمد، اپنی ذات کو نکال کر ہتھیلی پر رکھ دیا، لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو محمد کو، سچا ہے، کھرا ہے، امانت دار ہے، اس سوسائٹی کے لیے نفع رساں ہے، فائدے مند ہے، یہ ہے محمد. اور سوسائٹی کے لیے فائدہ مند کیسے نہ ہو کہ ابھی نوجوان ہے، ابھی کم عمر ہے، یتیمی میں زندگی بسر کی، سر سے والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی اٹھ گیا، ابھی کم عمر ہی تھے کہ ماں بھی چل بسی، تھوڑی سی عمر بڑھی تو دادا بھی رخصت ہو گئے. یتیمی میں پرورش پانے والا بچہ وہ کوئی انتہائی اعلیٰ اخلاق کا حامل نہیں ہوتا، سوچ کوئی بہت زیادہ مستحکم اور بہت زیادہ اعلیٰ اور مضبوط ہرگز نہیں ہوتی، لیکن یہ بچہ ایک ایسا بچہ تھا جس نے یتیمی میں پرورش پائی اور پھر پلا بڑا، پھیلا پھولا، آگے بڑھا. جب نوجوانی میں پہنچا تو ابتدائی عمر ہی سے اعلیٰ اخلاق کا پیکر تھا اور ذہنی طور پر باشعور تھا، اور اس سوسائٹی کے اندر یہ رول تھا ان کا کہ جب جھگڑا پیدا ہو گیا، سرداران جھگڑ پڑے، سرداران میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا. ہر قبیلہ یہ کہتا میں رکھوں گا، دوسرا قبیلہ یہ کہتا ہمارا حق ہے. تو سب کی نظر، سب کی توجہ جس شخصیت کی طرف گئی، جسے اپنا منصف قاضی مقرر کیا، فیصل مقرر کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی.
سرداران جس کو فیصل قرار دے، سرداران جس کا انتخاب کرے اور کہیں کہ یہ فیصل ہوں گے، یہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ درست ہوگا۔ اپنے تئیں دانشور، اپنے تئیں عقل و شعور کے مالک، عقل و شعور کے شناور انتخاب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھے، پہلے ہی نبوت سے پہلے ہی سوسائٹی میں ان کا ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا، سوسائٹی، سماج، معاشرہ ان کو مانتا تھا، ان کی بات تسلیم کرتا تھا، ان کی بات پر لبیک کہا کرتا تھا۔ وہ سوسائٹی کے خیر الناس تھے، تب جا کر نیکی کی تلقین، برائی سے روکنے کی آواز بلند کی، اہلیت اور قابلیت تھی ان میں۔ اور مومن سے ہمارا دین تقاضا یہ کر رہا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی بھی برائی کو دیکھے، اسے چاہیے فَلْيُغَيِّرْهُ بدل دے، روکنا نہیں، بدلنا، تبدیل کرنا، بیدہ اپنے ہاتھ سے۔ اور تغییر بدلنے کو کہا جاتا ہے، روکنے کو ہرگز نہیں کہتے۔ اب بھائی بدلنا کس سے ہے؟ اچھائی سے بدلنا ہے، اچھائی سے۔ جس کے پاس وسائل ہوں، طاقت ہو، اپنے وسائل میں رہ کر ایک مومن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر اچھائی کو فروغ دے، خیر کو فروغ دے، بلائی کو فروغ دے، اور برائی کوشش یہ کرے کہ برائی کو کم کرنے کی کوشش کرے، اپنے وسائل کا، اپنی صلاحیات کا بھرپور استعمال کرے۔ معاشرے میں خیر پھیلانے والا ہو، شر پھیلانے والا مومن نہیں ہوتا۔ مومن سے تقاضا کیا جا رہا ہے، اور اگر مومن کے پاس وسائل ہی نہ ہوں، نہ صلاحیت ہے، نہ زبان ہے اس کے پاس، نہ اور دیگر وسائل ہے، نہ علم ہے، نہ ہنر ہے، کچھ نہیں ہے، تو کم از کم اپنے دل کے اندر ضرور جانے کہ بھئی یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے، اچھائی کو سپورٹ کرنا اور برائی سے کو دل میں برا جاننا، کم از کم دل میں تو برا جانے، معلوم تو ہو اس کو، اور پھر وسائل کے حصول کے لیے تگودو اور کوشش کرے، اور اپنے وسائل سے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اپنی شخصیت کو مضبوط بناتے ہوئے خیر پھیلانے والا ہو۔ اور اگر مومن ہی شر پھیلانا شروع کر دے، سنی سنائی باتیں پھیلانا شروع کر دے، بغیر تحقیق کے گفتگو کرنا شروع کر دے، بغیر تحقیق کے سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرنا شروع کر دے، کرپشن کرنا شروع کر دے، رشوت لینا شروع کر دے، ملاوٹ، وقت ہے، وقت کی چوری کرنا شروع کر دے، علم و ہنر کی چوری کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو قابل نہ بنائے، سوسائٹی کا ایسا فرد نہ بنائے جو سوسائٹی کے اندر خیر کو پھیلانے والا ہو، تو یہ مومن سچا مومن نہیں ہے۔ پھر یہ مومن وہ مومن ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، ادائیگی کا اہل ہی نہیں اس نے اپنے آپ کو بنایا۔ بہرحال مومن خیر پھیلانے والا ہوتا ہے، مومن اچھائی پھیلانے والا ہوتا ہے۔ وہ کرپشن کے معاشرے کے اندر، رشوت ستانی کا بازار جہاں پر گرم ہو، جہاں پر صلاحیات کی ناقدری کی جا رہی ہو، وہ سوسائٹی کا حصہ نہیں بن جاتا۔ ایک مومن کی سماجی اخلاقی ذمہ داری یہ بنتی ہے وہ سچ کا ساتھ دینے والا ہو، وہ ایمانداری کا ساتھ دینے والا ہو، وہ برائی کا ساتھ دینے والا ہرگز نہ ہو۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ مظلوم تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، بھئی ظالم کی کیوں مدد کریں؟ یہ کیسے مدد کریں یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی سے سوال کیا اس شخص نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس طرح کی جائے گی کہ اسے روکا جائے گا ظلم سے کہ وہ ظلم نہ کرے، یہ ہے اس کی مدد۔ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ، یہ ہے اس کی مدد۔ یعنی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے، آرام سے سکون سے بیٹھ نہیں جانا۔ ہاں، حکمت اور دانائی، موقع محل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی کو ضرور مد نظر رکھنا ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس منصب کا، اس مقام کا اہل بنایا یا نہیں بنایا جو سوسائٹی میں ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب خود اہلیت اور قابلیت اور اپنے اندر نہ ہو، پھر دل میں برا جانے اور ایکٹیو رول پلے کرنے والا سوسائٹی میں یہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کے کہ آپ کوئی رول پلے کریں۔ سب سے پہلے تو اپنا ذات آ جاتی ہے، اس کے بعد اپنا گھر آ جاتا ہے، اپنی فیملی آ جاتی ہے، پھر آس پاس رشتہ دار، عزیز و اقربا، آپ کا محلہ، آپ کا ارد گرد کا ماحول، خیر پھیلائیں، اچھائی پھیلائیں۔ اور خیر کیسے پھیلے گی؟ خیر کردار سے پھیلتی ہے، خیر اقدار سے پھیلتی ہے، خیر ہمارے اخلاق سے پھیلتی ہے۔ ہم کیسے ہیں؟ دنیا میں جو اسلام پھیلا وہ مسلمانوں کے کردار کی خوشبو سے پھیلا، مسلمانوں کی سچائی اور ایمانداری سے پھیلا، ان کی وعدے کی پاسداری سے پھیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مسلم تشخص، مسلم آئیڈینٹی بتائی جا رہی ہے کہ مسلم ہوتا کیسا ہے۔ یہ برما، یہ تھائی لینڈ، یہ مالدیپ، یہ بھوٹان، یہ بنگلہ دیش، یہ جنوبی ایشیا میں جو اسلام آیا ہے یہ مسلمان تاجر لے کر آئے ہیں، اور مسلمان کی شناخت اور آئیڈینٹی تو یہ ہے کہ ایک عام سپاہی کو تاج مل جاتا ہے، وہ دوڑا دوڑا آ کر آتا ہے اور مال غنیمت میں جمع کروا جاتا ہے، کہیں پر کوئی دھوکہ دہی نہیں کرتا۔ مسلمان تو یہ ہوتا ہے کہ شہر قبضے میں آ گیا، جزیہ دیا گیا، جزیہ کے نتیجے میں شہر کا کنٹرول اور اس کی حفاظت مسلمان لشکر کے پاس آ گئی، امیر المومنین کا فرمان آ گیا کہ مسلمان لشکر کی فلاں جگہ پر ضرورت ہے، وہاں چلے جائیں، تو امیر شہر سارا جزیہ، سارا ٹیکس لوگوں کو واپس کر دیتا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے یہ ٹیکس لیا گیا تھا، اب چونکہ ہم حفاظت نہیں کریں گے بلکہ ہم نے کہیں اور جانا ہے، آپ اپنا ٹیکس واپس لے لیں۔ مسلمان تو یہ ہے، اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ سبھی شہر کے لوگ اگر مسلمان ایسے ہیں، اسلام ایسا ہے، تو ہم نے بھی یہ دین قبول کرنا ہے۔ ہم نے بھی یہ دین قبول کرنا ہے۔ کردار سے، اخلاق سے دین پھیلتا ہے، اور مسلمان کی جو آئیڈینٹی اور شناخت ایک سماج میں ہوتی ہے، وہ اپنی شناخت لے کر جائے گا تو ذمہ داریوں کو ادا کر پائے گا۔ اگر اس کی آئیڈینٹی اور شناخت نہیں ہوگی، اس کا کردار ایک مومنانہ کردار نہیں ہوگا، اس کے اخلاق ایمان کی حرارت میں ڈھلے ہوئے نہیں ہوں گے،
تو اپنی اخلاقی اور سماجی ذمہ داریوں کو وہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یو کے میں ایک سروے ہوا اور اس میں دیکھا گیا کہ کون سی کمیونٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ چیریٹی کرتی ہے، خیرات دیتی ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے۔ مختلف کمیونٹیز کو دیکھا گیا تو مسلمان کمیونٹی سب سے زیادہ خیرات دینے والی تھی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والی تھی۔ ہم مسلمان ہیں ہی ایسے کہ جہاں ضرورت مند ہو تو بغیر کسی مسلک اور مذہب کی تمیز کے جو بھی اس کا مذہب ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ قدرتی آفت آ جائے سب سے پہلے مسلمان کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی مدد کرنی ہے، اللہ سے ریوارڈ لینا ہے، اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس دامنگیر رہتا ہے مسلمان کے۔ وہ اس سوسائٹی میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ ضرورت مندوں کو دھوکہ دینے والا، کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا۔ ایسا مسلمان ہرگز نہیں ہوتا۔ مسلمان تو ضرورت مندوں کی خبر گیری کرنے والا ہوتا ہے، اثار کرنے والا ہوتا ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی صفت قرآن مجید نے بتا دی، اور سب سے پہلے مسلمانوں کی صفت قرآن مجید بتا رہا ہے، وہ مسلمان جنہیں اللہ نے دنیا ہی میں جنتی قرار دے دیا تھا، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، نہ کہ دوسروں کی ضروریات سے فائدہ اٹھانے والے تھے۔ ایک مومن تو ہوتا ایسا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے مومن، اس نے اپنی ذمہ داریوں کی فکر کرنی ہوتی ہے۔ بھئی جو ہمارے ساتھ دوسرے کر رہے ہیں، رب کائنات کے حضور اس کا جواب ہم نے نہیں دینا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ویسا کر دیا، وہ دھوکہ کر رہا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ کرپشن کر رہا ہے۔ بھئی میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی؟ سوال مجھ سے پوچھا جائے گا میری ذمہ داریوں کا، میرے فرائض کا، میرے اعمال کا، میرے اخلاق کا، میرے رویوں کا، میرے سوسائٹی میں کردار کا۔ میں کیسا رول پلے کر رہا ہوں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقربا میں، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو ہر مومن ذمہ دار ہوتا ہے، پھر اپنی سماجی ذمہ داریوں کی وہ پہچان کرتا ہے، پھر سماجی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور بھرپور تیاری کے ساتھ وہ سماج کا ایک بہترین فرد کہلاتا ہے، ایک نافع فرد کہلاتا ہے، اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور معاشرے میں خیر کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مومن کے اعمال، رویوں کی بنیاد سچائی ہوتی ہے، امانت داری ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، وہ ہمدرد ہوتا ہے دوسروں کا، وہ خیر خواہ ہوتا ہے دوسروں کا، وہ دوسروں کا فائدہ سوچنے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ خیر کو پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ مومن معاشرے کے اندر بھلائی، خیر، نیکی، اچھائی کا ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، وہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والا ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کے رجحانات طے مومن کرتا ہے۔ اور جب یہ مسلمان کمزور ہو گیا، سوسائٹی سے اس کا رول، اس کی ذمہ داریاں ختم گویا کہ ہو گئی، جب اہل ہی نہیں ہے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا، جب اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ اس نے کون سی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، جب شعور ہی نہیں ہے اپنی آئیڈینٹی کا، اپنی شناخت کا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ سوسائٹی کے رجحانات، سوسائٹی کے ٹرینڈز سیٹ کرنے والے کوئی اور لوگ ہو گئے۔
جب کچھ اور لوگ سوسائٹی کے ٹرینڈز کو سیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ مومن شکوہ کناں ہے، یہ مومن شکایت کرتا ہے سوسائٹی کا کہ انہوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم نے اپنے حصے کی شمع کو روشن کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو تبھی یہ سوسائٹی پھلے گی، پھیلے گی، اور ایک مومنانہ سوسائٹی جنم لے گی، ایک مومنانہ معاشرہ تشکیل پائے گا، سماج مسلم سماج کہلائے گا۔ اور اس مسلم سماج میں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے پہلے تیاری بہت ضروری ہے، بھرپور تیاری ہو۔ مکہ میں مسلمانوں نے بھرپور تیاری کی اپنی، اور مدینہ منورہ میں ایک زبردست آئیڈیل سماج قائم کیا، ایک آئیڈیل معاشرہ قائم کیا۔ ایمان کی حرارت وہاں پر محلوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے اذہان میں، لوگوں کے اخلاق میں، لوگوں کے اعمال میں چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ ایمان کی بہاریں تھی، ایمان کا چلن تھا مدینہ کی گلیوں میں۔ یہ تربیت تھی، یہ تربیت تھی ایمان کی، یہ تربیت تھی علم کے نتیجے میں حاصل ہونے والی، مکارم اخلاق کی، تہذیب کی، کہ جس نے اظہار کیا مدینہ منورہ کی گلیوں میں، مدینہ منورہ کے باسیوں میں، ایک مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی قائم کی، اور ایمان کی بہاریں دنیا نے دیکھی۔ اور آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ایمان کی بہاروں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کہ مدینے کی گلیوں میں چلا جائے، مدینے کے باسیوں کی اعمال اور افکار کا مطالعہ کرے، اور ان کو دیکھے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، سوسائٹی میں، سماج میں اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا، اخلاقی طور پر وہ کیسے تھے۔ ویسی تیاری ہم نے کرنی ہے، ویسا ہم نے بننا ہے، پھر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھرانے کو ایک مسلم گھرانہ بنائیں، کیونکہ مسلمان گھرانوں کے مجموعہ جو ہوتا ہے وہ مسلم معاشرہ کہلاتا ہے، اور اس مسلم معاشرے میں ایک مسلمان کی اخلاقی اور سماجی ذمہ داریاں، ان کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس مسلم معاشرے میں جس فرد کی اعمال اور افعال اور اخلاق کی تطہیر اور تہذیب ہوگی، وہ جہاں پر بھی جائے گا پھر اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اپنی اخلاق کی خوشبو کو بکھیرے گا۔ اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آ جاؤ اسلام میں، کلمہ پڑھ لو۔ وہ کسی کو دعوت زبان سے اس انداز سے نہیں دے گا کہ فقط وہ کہہ رہا ہو کہ کلمہ پڑھ لو تو ایمان میں آ جاؤ گے، سلامتی پا جاؤ گے، بلکہ وہ خوگر ہوگا، وہ پیکر ہوگا، وہ مجسم اس شخصیت کا ہوگا جس شخصیت کی صحبت میں آنے والے خود چاہیں گے کہ ہم نے بھی اس شخصیت جیسا بننا ہے۔ میں امید کرتا ہوں وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے کہ میں اپنی گزارشات کو سمجھا پایا ہوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے خود کو اس قابل بنانا ہے، اہل بنانا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور علمی ارتقاء کے سفر کو کبھی روکنا نہیں، علمی سفر جاری رکھنا ہے، شعور کو ترقی دینی ہے، فکر کو سلامت رکھنا ہے۔ ایمان تبھی راسخ ہوگا، تبھی مستحکم ہوگا جب نئی نئی صورتیں سامنے آئیں گی اس کائنات کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے علیم اور خبیر ہونے کے حوالے سے۔ جب ہمارے پاس علم کی نئی نئی راہیں کھلیں گی، ایمان مضبوط ہوگا، اور یہ ایمان اخلاق کی تطہیر کرے گا، اخلاق کی تہذیب کرے گا، اور پھر ہم ایک مسلم سوسائٹی کے، ایک مسلم معاشرے کے زبردست بہترین فرد کہلائیں گے، اور اپنی ذمہ داری کو پھر ادا کریں گے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ اور میں ایک دفعہ پھر انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عطا کیا کہ میں آپ سے کچھ ہم کلام کر سکوں، اور موقع ہمیں ملا کہ آج اس نشست میں، اس مجلس میں بیٹھ کر ہم اپنا تجزیہ کر سکیں، اپنا جائزہ لے سکیں۔ میں آپ سب مل کر اپنی ذات کی تشکیلیں نو کر سکیں، اپنا احتساب کر سکیں، اپنا تجزیہ کر سکیں، جائزہ لے سکیں کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔